السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ موت کا وقت ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی کے تمام اعمال کا حساب دے رہا ہوتا ہے، اور وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت کے عمل کو مکمل کرنے آتے ہیں اس پر مخصوص کلمات اور احوال ظاہر کرتے ہیں۔ اس وقت خاص 5 فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کے پاس آتے ہیں اور اپنے اپنے مخصوص فرائض انجام دیتے ہیں۔ یہاں ہم ان فرشتوں اور ان کے کام کے متعلق بیان کریں گے۔ نمبر 1، فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ فرشتہ موت۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو فرشتہ موت کہا جاتا ہے، اور ان کا بنیادی فریضہ روح قبض کرنا ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجتا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام انسان سے مخاطب ہوتے ہیں اور اسے اس کے دنیاوی اعمال کا احساس دلاتے ہیں۔ نیک اور صالح لوگوں کے لیے وہ نرمی اور محبت کے ساتھ روح قبض کرتے ہیں، جبکہ برے اعمال والے لوگوں کی روح کو سختی کے ساتھ قبض کرتے ہیں۔ اس کے متعلق احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نیک لوگوں کی روحوں کو ایسے قبض کرتے ہیں جیسے نرم ریشم سے کوئی چیز اٹھائی جاتی ہے، جبکہ بدکاروں کی روح کو اس طرح کھینچتے ہیں جیسے خاردار شاخ کو کپڑے سے نکالا جائے۔ نمبر 2، فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ خوشخبری یا تنبیہ کا فرشتہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا خاص قاصد فرشتہ مانا جاتا ہے، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ موت کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی موجود ہوتے ہیں، اور وہ مرنے والے انسان کے حالات کے مطابق اسے خوشخبری یا تنبیہ دیتے ہیں۔ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی جاتی ہے کہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان کے لیے راحت کا سامان فراہم کیا جائے گا۔ اس کے برعکس برے اعمال والے لوگوں کو سخت تنبیہ دی جاتی ہے کہ انہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کے لیے جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ نمبر 3، فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اعمال کا حساب کرنے والا فرشتہ۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام دنیا میں انسانوں کے اعمال کی نگرانی کرنا ہے، اور موت کے وقت وہ انسان کے پاس حاضر ہوتے ہیں تاکہ اس کے اعمال کا حساب لیا جائے۔ وہ انسان کے سامنے اس کی زندگی میں کیے گئے اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے، اور انہیں ان اعمال کا اجر اور جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، جبکہ برے اعمال والے انسان کو اس کے بد اعمال کے بارے میں خبردار کیا جاتا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام مرنے والے کے سامنے اس کے اعمال کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنے نیک اور بد اعمال کو خود دیکھ سکیں۔ نمبر 4، فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حکم دینے والا فرشتہ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے کا کام دیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں اس کا استعمال کرنا ہے۔
موت کے وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام اس بات کی تیاری کرتے ہیں کہ مرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی تیاری کرے، اور اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کس حد تک عمل کیا ہے اور اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام مرنے والے کو یاد دلاتے ہیں کہ اب اسے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہوگا۔ نمبر 5، فرشتہ حضرت رضوان علیہ السلام، جنت کا دربار۔ حضرت رضوان علیہ السلام کا تعلق جنت سے ہے اور ان کا کام جنت کے دروازے کی نگرانی کرنا ہے۔ جب کسی نیک انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو حضرت رضوان علیہ السلام اس کے استقبال کے لیے جنت کے دروازے کھولتے ہیں۔ وہ اس نیک انسان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دیتے ہیں۔ برے اعمال والے انسان کے لیے حضرت رضوان علیہ السلام جنت کے دروازے بند رکھتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ جنت میں داخلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ان کا کردار اس لحاظ سے اہم ہوتا ہے کہ وہ نیک لوگوں کو جنت کی خوشی اور کامیابی کا پیغام دیتے ہیں۔ موت کا لمحہ اور اس کا اثر۔ موت کے لمحے کو اسلام میں انتہائی اہمیت دی گئی ہے اور اس کا ایک امتحان کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ نیک لوگوں کے لیے یہ لمحہ سکون اور خوشی کا لمحہ ہوتا ہے کیونکہ انہیں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، جبکہ برے لوگوں کے لیے یہ لمحہ انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ موت کے وقت آنے والے فرشتے انسان کو اس کے اعمال کا حساب دینے کا موقع دیتے ہیں اور اس کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ آخرت کا سفر۔ موت کے بعد انسان کی روح کو عالم برزخ میں لے جایا جاتا ہے جہاں وہ قیامت کے دن تک ٹھہرتی ہے۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں انسان کی روح اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے اعمال کے مطابق راحت یا تکلیف میں رہتی ہے۔ یہ 5 فرشتے جو موت کے وقت آتے ہیں انسان کو آخرت کے سفر کے لیے تیار کرتے ہیں اور اس کے اعمال کے مطابق اس کے لیے انجام مقرر کرتے ہیں۔ موت کے وقت آنے والے فرشتے انسان کو اس کی زندگی کے اعمال کے مطابق انجام کی خبر دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نیک اور صالح اعمال میں گزاریں تاکہ جب موت کا وقت آئے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور جنت کی خوشخبری مل سکے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے اندر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور موت کے وقت موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوریز وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔